फैसल आबाद में 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दीगर संगीन दफात भी शामिल कर ली गई। थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में पीटीआई चेयरमैन को भी नामजद किया जा चुका। केस में पीटीआई के फरूख हबीब, डॉक्टर निसार जट, नदीम आफ्ताब सिंधु समेत 100 अफराद मुलजिम नामजद किए गए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस की समाअत। असलम इकबाल, जमशेद चीमा, मुसर्रत चीमा, गुलाम अब्बास को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी के खौफ से दानिस्ता तौर पर छुप रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा, बोले पाकिस्तान को चलाने का पुराना तरीका छोड़ना होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। जुराइम बढ़ने की वजह महंगाई और बेरोजगारी है। बिलावल ने सस्ती बिजली में रुकावट का जिम्मेदार नेपरा को करार दे दिया। चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की तहलका खेज रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा। पूरे मुल्क में सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार निकले। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में 592 अफराद की निशानदही, 26 स्मगलर भी शामिल। 148 अफराद चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस। पंजाब में 272, सिंध में 244, खैबर पख्तूनख्वा में 56 और बलूचिस्तान 15 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के साथी निकले। हसास इदारे की निशानदही पर 90,000 मैट्रिक टन से जायद ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम और 12,409 मैट्रिक टन चीनी पकड़ी गई। हुकूमत का 30 लाख मुलाजमतें पैदा करने का 5 साला प्लान। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के बुनियादी अहदाफ सामने आ गए। आबी वसाइल और ज़राअत के शोबे तरजीह होंगे। लाइफ स्टॉक, माइनिंग, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए सहूलत दी जाएगी। प्लान के तहत सैलाबी पानी के मैनेजमेंट का निज़ाम शुरू होगा। गैर इस्तेमाल शुदा अराजी को ज़राअत, डेयरी और लाइफ स्टॉक मनसूबों से मुंसलिक किया जाएगा। बीजों की रजिस्ट्रेशन और खाद की वाफ़ फराहमी होगी। छोटे किसानों की मसनूआत की एक्सपोर्ट में ताउन होगा। हुकूमती एक्शन पर अमरीकी डॉलर की तनज़्ज़ुली जारी, रुपया मजीद तगड़ा। ओपन के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे सस्ता, 299 रुपये 89 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये की सतह पर मुस्तहकम। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपये गिर चुका। इंटरबैंक में भी डॉलर 8 रुपये से जायद सस्ता हुआ। लाहौर में हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़ा गैंग गिरफ्तार। 3 मुलजिमों से 6 करोड़ 82 लाख मुल्की और 1.5 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी बरामद। रकम बजरिया हवाला हुंडी दुबई और यूरोप स्मगल होनी थी। FIA के मुताबिक हालिया मुहिम में 84 मुलजिम गिरफ्तार और 56 करोड़ से जायद करेंसी रिकवर हो चुकी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग। पेशावर समेत कई अजला से ज़ख़ीरा की गई टनों चीनी जब्त। कीमत कम होने लगी। लाड़काना में राइस मिल्स, निजी गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदम की 30,000 बोरियां बरामद। चीनी की भी 1100 से जायद बोरियां पकड़ी गईं। खाद से भरे 5 ट्रेलर्स भी जब्त। बहावलपुर में 8,500 नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 11,59,400 रुपए के जुर्माने आयद। 10 रोज में 5 दुकानें सील, 9 मुकदमात दर्ज, 47 अफराद गिरफ्तार। आरिफ वाला में 2 मकामात से यूरिया खाद की सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम सील। मुल्क भर से 6 रोज में 369 बिजली चोर गिरफ्तार। 2,380 मुकदमात दर्ज किए गए। बिजली चोरी के 6,215 केसेस पकड़े गए। 44 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने, 16 करोड़ 20 लाख वसूल कर लिए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। गवर्नर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हुंजा में यादगार शहदा पर हाजिरी।
پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ 2 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم کی طلبہ اور طالبات سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے طالبات کے سائنسی ماڈلز کو سراہا، بولے ہمارے نوجوانوں اور ملک کا مستقبل تابناک ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، عدالت کے جج کی تعیناتی اور جیل میں سماعت کے خلاف درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ادھر بشرا بی بی کی درخواست پر پولیس اور ایف آئی اے کا جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ کہا بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے نہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی 26 ستمبر تک عبوری ضمانت۔ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے بشرا بی بی نے آج نیب میں پیشی سے معذرت کر لی۔ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر جلد سماعت کی درخواست۔ اہلیہ قیصرہ الہی نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی، موقف اختیار کیا۔ پرویز الہی کی گرفتاری غیر قانونی ہے، آزادی نقل و حرکت بنیادی آئینی حق ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر پیش رفت نہ ہو سکی، پولیس نے آج بھی ریکارڈ جمع نہ کرایا۔ عدالت نے 15 ستمبر تک مہلت دے دی، طلب کرنے پر ڈی سی اسلام آباد عدالت میں پیش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے MPO حکم واپس لینے پر درخواست نمٹا دی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ نیب راولپنڈی نے سابق وزراء فیصل واوڈا، علی زیدی، خالد مقبول صدیقی اور فاروق نسیم کو 14 ستمبر کو طلب کر لیا۔ شیخ رشید نے نیب میں پیشی سے انکار کرتے ہوئے جواب جمع کرا دیا، کہا کہ اس سے متعلق کچھ نہیں جانتے، کابینہ اجلاس میں معاملہ آنے سے قبل وہ چلے گئے تھے۔ نگران وفاقی کابینہ میں مزید توسیع، صدر نے فواد حسن فواد کو وفاقی وزیر مقرر کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک کی بطور نگران وفاقی وزیر تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نگران وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہوں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پہلا باقاعدہ اجلاس۔ پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین، پارٹی صدر عبدالعلیم خان اور مرکزی رہنما اجلاس میں شریک ہوئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اہم قومی امور پر پالیسی طے کی۔ عام انتخابات اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت پر بھی غور کیا گیا۔ فردوس عاشق اعوان اور دیگر رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا عوامی مسائل کا حل IPP کی ترجیح ہے۔ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتے، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی پھر وضاحت۔ سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا، ہم پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر زور دیتے ہیں، معاشی بہتری کے لیے مدد اور اصلاحات کی حمایت کرتے رہیں گے۔ امریکی سفیر کی ملاقاتوں پر میتھیو ملر نے صحافی کو امریکی سفارت خانے سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مسائل کا گڑھ کراچی، کون کرے گا تلافی؟ روشنیوں کا شہر آج مسائلستان بن گیا۔ ٹوٹی سڑکیں اور پانی کا بحران یہاں بسنے والوں کا روز لیتا ہے امتحان۔ شہر میں دندناتے اسٹریٹ کرمنل سے کوئی علاقہ بھی محفوظ نہیں، جسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں۔ مزاحمت کرنے پر گولیاں چلانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر 80 سے زائد شہری قتل ہو چکے۔ کراچی لاوارث کیوں؟ چپتا ہوا سوال، کون دے گا جواب؟ شہر کی پکار پر 92 نیوز کی خصوصی کوریج اسی بلیٹن میں شامل۔ IMF کا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ڈیوٹی اور ٹیکس میں اضافے کا مطالبہ مسترد۔ ذرائع FBR کے مطابق IMF اور FBR حکام کے درمیان ورچوئل رابطہ ہوا۔ FBR نے تجویز کو ناقابل عمل قرار دیا۔ FBR نے آرڈیننس کے ذریعے اقدام کے بجائے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کو کارآمد قرار دیا۔ ترقی کے لیے کاروبار میں ڈسپلن سب سے ضروری۔ صبح 7 سے شام 7، دنیا بھر میں بہترین کاروباری اوقات، امریکہ ہو یا یورپ، اسپین، ترکیہ، تمام ملک اسی اصول پر کاربند۔ یہ عمل نہ صرف کاروبار میں نفع کی وجہ بنتا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر توانائی کی بچت بھی ہوتی ہے۔ مگر پاکستان میں سب الٹا، بازار دوپہر کو کھلتے اور رات گئے بند ہوتے ہیں۔
معاشی ماہرین نے پاکستان میں بھی کاروبار مغرب کے بعد بند کرنے کی تجویز دے دی۔ تاجروں کی اکثریت بھی مغرب کے بعد کاروبار بند کرنے کی حامی۔ آل پاکستان انجمن تاجران نے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف آپریشن کی مکمل حمایت کر دی۔ انجمن تاجران کی سپریم کونسل کے چیئرمین نعیم میر نے کہا، مافیاز کے خلاف ریاست کی کوششیں قابل ستائش ہیں، بجلی اور گیس چوروں کے ساتھ بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ 1995 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش، سپریم کورٹ نے سابق فوجی افسران کی سزائیں برقرار رکھتے ہوئے اپیلیں خارج کر دی۔ فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2 اور عنایت اللہ کو 4 سال قید اور برطرفی کی سزا سنائی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا، ملٹری کورٹ کا ٹرائل بدنیتی پر مشتمل ہو تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے۔ اگر ٹھوس شواہد ہوں تو آرمی ایکٹ کے تحت کسی ملزم کو دوسرے جرم پر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈڈوچا ڈیم کی تعمیر کے لیے حاصل کردہ زمین کو قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا، ڈیم کی تعمیر کے لیے زمین کے حصول کے لیے جاری نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق ہیں۔ عوامی مقاصد کے لیے زمین کی فراہمی کے بارے میں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ اضافی زمین کے حصول کے نوٹیفیکیشن کے تحت اثر نو معاوضے کا تخمینہ لگایا جائے۔ 11.5 کروڑ پاکستانیوں کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کرنے کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو 20 اپریل 2021 کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عرفان سعادت نے پوچھا، کیا نادرا اور دیگر حکام کے جواب آ چکے؟ درخواست گزار طارق منصور نے جواب دیا، تمام ادارے جواب جمع کرا چکے۔ قانون سازی میں مسلسل تاخیر کی جا رہی ہے، ابھی تک کوئی نیشنل سائبر پالیسی نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 11 اکتوبر تک وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، بلدیاتی نظام کی منتقلی کی مدت مکمل ہو گئی لیکن اختیارات نہیں ملے۔ کنڈا سسٹم میں کے الیکٹرک کا عملہ ملوث ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر بولے، بلدیاتی نظام کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت ورکس اینڈ سروسز کا اجلاس۔ مقبول باقر کا گھوٹکی کنکوٹ پل پر کام 4 ماہ سے بند ہونے پر اظہار برہمی، کام فوری طور پر شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پروجیکٹ پر کام کرنے والے عملے کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں کام میں تاخیر کے باعث قیموں کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ اور 27ویں چیف آف دی نیول سٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ کی کراچی میں افتتاحی تقریب۔ کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل محمد سلیم افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 600 سے زائد کھلاڑی شریک ہیں۔ تقریب میں سول و ملٹری افسروں اور کھلاڑیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔